اسرائیل غازہ کے ہسپتالوں کو مسلسل بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے. ہزاروں زخمی لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, اور جب میں لوگ کہتی ہوں یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں ہیں, یہ نہتے عوام ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں. روزانہ اسکرین کے اوپر آپ بچوں کی بلکتی ہوئی, خون میں لت پت مرے ہوئے بچوں کی, سر پھٹے ہوئے ہیں, ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں, بھیجے باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ ایک عجیب تماشا بنا رکھا ہے اسرائیل نے, اور ایک کے بعد ایک بچے کے اوپر ظلم ہو ہی چلے جا رہا ہے. کیا بچوں کا عالمی دن, کیا بچوں کے حقوق, کیا رائٹس, کیا ہیومن رائٹس, کہاں گئے چلڈرنس کے رائٹ, اور کہاں گئی وہ تنظیمیں جو ان رائٹس کی رکھوالی کرتی ہیں. اب تک جو ایک محتاط اندازہ ہے جانی و مالی نقصان جو ہو چکا ہے غازہ میں, لیٹس ہیو اے لک. 7 اکتوبر سے اسرائیل کے غازہ میں جاری مظالم کی وجہ سے اب تک 13,000 شہری شہید ہو چکے ہیں. شہداء میں 5,500 بچے, لیٹ دیٹ سنک ان, 5,500 یہ بچے ہیں اور 3,500 خواتین شامل ہیں. اب تک 30,000 افراد زخمی, جن میں 75% خواتین اور بچے شامل ہیں. 75% آف پیپل آر ایکچولی چلڈرن جو کہ زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیلی بمباری سے 83 مساجد مکمل شہید اور 166 مساجد کو نقصان پہنچا. 3 چرچ بھی بمباری کی زد میں آئے. غازہ میں واقع 60% رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا. 43,000 گھر مکمل تباہ, 2,25,000 گھر جزوی نقصان ان کو پہنچا. 25 ہسپتالوں اور 52 مراکز سے صحت کو بھی نقصان پہنچا. یہ کیسی جنگ ہے جہاں پہ آپ زخمیوں کو مارے ہیں, جہاں پہ آپ نہتے عوام کو مارے ہیں, جرنلسٹ کو مارے ہیں, بچوں کو مارے ہیں. یہ کیسی جنگ ہے؟ اس کے اوپر ایک رپورٹ دیکھیے, الجزیرہ نے بنائی ہے. لیٹس واچ دیٹ. تماشا ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. ہسپتال میں سہولیات ختم ہو چکی ہیں اور عملہ اس وقت بھی بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے. کہ ہم بات کریں ہیں الشفا ہاسپٹل کی, جو کہ سب سے بڑا ہاسپٹل تھا, وہاں پہ کیا صورتحال ہو چکی ہے. عملہ بھی رو پڑا جس وقت وہاں کی, جو آپ دیکھ سکتے ہیں دیگر اراکین بھی زاروں قطار روتے ہوئے دکھائی دیے جس وقت ان تک مدد پہنچائی گئی. ذرا دیکھ لیجئے. یہ بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس وقت غازہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ ہے. یہ بھی دیکھیے. The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads, the corpses are left, and I'm just wondering what and how should we name them and name ourselves that how we are witnessing to this children's holocaust. I would term it as a child's holocaust in that strip of Gaza by one of the powers which feels it strong. ہمارے ساتھ عملیہ لودھی صاحبہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عملیہ صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام. آج بچوں کا عالمی دن ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے خیال سے اس وقت جو غازہ میں ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ کر سکی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو مغربی ممالک کا رسپانس ہے وہ تو ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی مایوس کن ہے. میرا خیال ہے ان کو مسلمان کیجولٹیز, مسلمان جو شہداء ہیں جس میں کہ بچے اتنے زیادہ ہیں, کہتے ہیں 5,000 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کا ابھی بھی سیز فائر, جنگ بندی کی مخالفت کرنا, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غازہ میں ہو رہا ہے, جس قسم کا خون خرابہ ہو رہا ہے, جس میں بچے, خواتین, بوڑھے لوگ, ہر قسم کے لوگ جس میں شہید ہو رہے ہیں, وہ جاری رہے گا. جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی تو ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل یہ کنٹینیو کرے گی اپنی بمبارڈمنٹ, اور جس طرح سے فلسطینیوں کا میسیکر اور جینوسائڈ کر رہی ہے وہ نہیں رکے گا. جو ہو رہا ہے اس غازہ میں, ہم نے دیکھا ہاسپٹلز پہ بومنگ ہو گئی, وہاں پہ ریڈز ہو گئیں, اسکولوں, صحافیوں, یو این ایجنسی ورکرز, ڈاکٹرز, ایمبولنس, کچھ چھوڑا نہیں جہاں پہ حملے نہ ہوں. جنگیں ہوتی رہی ہیں, اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے. از دس the new normal now? نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں دنیا میں جس طرح سے عوام کی طرف سے, یعنی کہ عوام پبلک کی طرف سے, مغرب مشرق ہر طرف سے جس قسم کا رد عمل آ رہا ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہے. اور اس قسم کی جو ایکشن اسرائیل لے رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے, تو اس کی تو مخالفت بہت ہو رہی ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. صرف ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان حکومتوں کی طرف سے ہیں جو اس وقت اسرائیل کی طرفداری میں
جنگ بندی کے خلاف ہیں. آپ نے دیکھا ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جس کا کام ہے جنگ بندی کرانا, وہاں پر بھی امریکہ نے مخالفت کی اس قرارداد کی جس سے کہ جنگ بندی ہو سکتی تھی, اور جس قسم کی چیزیں اسرائیل کر رہا ہے جو کہ وار کرائمز ہیں وہ پھر بند ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں چین پہ. اس وقت ایک اسلامی ممالک یعنی کہ OIC اور عرب لیگ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے جس میں کہ سعودی فارن منسٹر میرا خیال ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں اور ممالک کے بھی نمائندے ہیں, ترکیہ کے بھی ہیں, قطر وغیرہ. اب دیکھنا یہ کہ کیا چین ایک ایسا رول ادا کر سکتا ہے جس سے کہ دباؤ پڑے امریکہ پہ. جب تک دباؤ نہیں پڑے گا امریکہ پہ تو امریکہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رہا ہے کہ وہ جو بھی حرکتیں کر رہا ہے غازہ میں. کس طریقے کا رسپانس دیکھتی ہیں مسلم ورلڈ کا؟ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کا رویہ جارحانہ نہیں بلکہ معذرت خواہانہ ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اپولوجیٹک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو مسلم امہ یعنی کہ مسلم پبلک کی طرف سے جو توقعات ہیں اس پہ عرب جو حکومتیں ہیں وہ نہیں اتر پائیں. یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی, they did not meet the expectations of their own public. لیکن اب اگر دیکھیں ان کو تو وہ کافی ڈپلومیٹکلی ایکٹیو ہیں, اور ان کا یہ جو دورہ ہے چین کا, دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کا کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ڈاکٹر ملیحہ, واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مغربی کنارے کی طرح غازہ کا کنٹرول بھی فلسطینی اتھارٹی کو سنبھال لینا چاہیے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس مطالبے کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ صدر بائیڈن کون ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے. یہ تو کام عوام کا ہے, فلسطینی عوام جن کو وہ الیکٹ کریں گے, جن کو وہ چوز کریں گے, وہ تو ان کا سوورن رائٹ ہے. یہ امریکہ کا کام تو نہیں ہے کہ یہ بتانا کہ کون سے علاقے میں کس کی حکومت ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مایوس کن رول جو پلے کیا ہے اس سارے بحران میں, اس سارے کرائسس میں, وہ صدر بائیڈن کا ہے. بہت ہی افسوسناک انہوں نے پوزیشن اختیار کی, یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں اتنے لوگ مارے بھی گئے ہیں, فلسطینی مارے بھی گئے ہیں کہ نہیں. اس قسم کی باتیں کرنا میں سمجھتی ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں انتخابات آ رہے ہیں اور شاید الیکشن پالیٹکس کے لیے ان کو جوئش ووٹ کی ضرورت ہے. مگر جو بھی ہے وجہ, دیکھیں ایک انسانیت کا تو تقاضا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایسی پوزیشن اختیار کریں جو کہ مبنی ہو جسٹس پہ, انصاف پہ, اور کم از کم حقیقت تو تسلیم کریں. ابھی تک صدر بائیڈن کا لگتا ہے ان کی انتظامیہ نے حقیقت تسلیم نہیں کی, حالانکہ جو امریکہ میں عوام کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے, ایک اوپینین پول آیا جس میں کہ یہ ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں اس اوپینین پول میں وہ سیز فائر کو, ایک جنگ بندی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بالکل ہی خلاف ہے اس کے جو کہ پوزیشن اختیار کی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی. تو ان کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کچھ اور جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ کچھ اور پالیسی اس نے اختیار کی ہوئی. سو حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا ہے, ان کی جھڑپیں اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہیں. یمن کے ہوتی باغیوں نے اسرائیل کے کارگو بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے. اور بھی خدشات ہیں, کیا ایسے اقدامات کی وجہ سے کین یو سی اٹ ایسکلیٹنگ, ورلڈ وار 3 کی بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ فریا, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اس لیے کہ اس وقت یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ یہ خطے میں پھیل سکتی ہے یہ جنگ. ویسے تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جنگ پھیلے, لیکن اس وقت اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے ان ممالک پہ جو کہ ہمسائے ممالک ہیں غازہ کے, یعنی کہ فلسطین, ویسٹ بینک وغیرہ کے, تو ان پہ اتنا پریشر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے رسپونڈ کریں. اور پھر امریکہ کا بھی آپ دیکھیں, انہوں نے بھی ایسکیلیٹ کیا ہے, 2 ایئرکرافٹ کیریئرز بھیجے انہوں نے اس علاقے میں, اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو دیکھیں اس سے تو پھر خطے میں امن جو ہے, امن تو نہیں آ سکتا نا اس قسم کی ایکشن سے. تو یہ ڈینجر ضرور ہے, لیکن اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا یہ سچویشن جو ہے یہ ایک وائڈر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے.